آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ ہی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے حتیٰ توفاہ اللہ تعالی۔ آپ یہ عمل کرتے رہے جتنا رمضان آپ نے پایا، ہر رمضان ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ حتیٰ توفاہ اللہ تعالی۔ اماں عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ورنہ یہ جملہ یہ لفظ وہ استعمال نہ کرتے۔ سب سے چہیتا ہو وہ یہ لفظ استعمال کرے جو بے ادبی والا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کھوٹ ہم میں ہے، سمجھ ہماری خراب ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، دلائل کو اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جو ایک مومن کا شیوا ہے، جو ایک مومن کا امتیاز اس کی پہچان ہے۔ میرے بھائی میرے دوست آگے فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ ایک اہم نقطہ یاد رکھیں اعتکاف کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف مسجد ہی میں کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جب اعتکاف کرتی تھی تو اپنے گھروں میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں کیا کرتی تھیں۔ آج بھی اعتکاف اگر کوئی عورت کرے گی تو وہ مسجد میں کرے گی۔ اب آپ سوچو کہ مسجد میں کیسے کرے گی؟ اگر انتظام ہے تو کرے گی، نہیں انتظام ہے تو نہیں کرے گی۔ گھر میں وہ اعتکاف نہیں کرے گی، اس کو حسن نیت کا ثواب ملے گا، البتہ گھر میں اعتکاف کے بجائے وہ دیگر عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو ہم بھی مشغول رکھتے ہیں اور وہ خود بھی مشغول رکھتی ہیں اپنے آپ کو طرح طرح کے پکوان میں اور عید کی تیاری میں، دن بھر اور رات بھر دکانوں اور شاپوں کا گھومنا اور چکر لگانا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ادائیں چھوڑیں اور ہم سب اپنی عورتوں کو کنٹرول کریں، ان کو ایک دن دو دن بھیج کر کے سارا انتظام کر لیں۔ جو انتظام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، کوئی ضروری ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک ساری چیزیں محترمائیں ہی خریدیں؟ یہ بے شرمی نہیں کہ ایک انسان جن چیزوں کو خود خرید سکتا ہے وہ کیوں اپنی عورتوں کو بھیج کر کے خریدوائے؟ مہندی آپ کے ہاتھوں میں لگی ہے، وہ مہندی والی ہیں، ان کو گھر میں بٹھاؤ۔ آپ جاؤ جہاں مان لیجیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ، آپ خود ساتھ بھی جاؤ، یا کوئی گارجین ایسا ہو جو اس کا محرم ہو۔ عورتیں شغل بے محاذرہ نکل جا رہی ہیں، جھنڈ کی جھنڈ ہے، جس دکان پہ اس دکان پہ مرد ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، حتیٰ کہ مسلم غیر مسلم سب ان کے آمنے سامنے بیٹھ کر کے چوڑیاں تک ان غیر مسلموں سے پہنتی ہیں، اپنے ہاتھ کو پیش کر کے مہندی لگواتی ہیں۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ ہماری اور آپ کی بہو اور بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے اور بے دینی اور جہل کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے۔ اور آخری ایک بات، ابھی سے دل سے دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے رمضان میں اچھے کاموں کی توفیق بخشی ہے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کے اہتمام کی بھی توفیق دی ہے، مولا اس نعمت سے رمضان کے بعد محروم نہ کرنا۔ یہ دعا آپ کی خاص دعاؤں میں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی دعا کریں ساری دعاؤں کو بھلے بھول جائیں مگر یہ دعا کرنا نہ بھولیں کہ اے اللہ تو نے ایک بار اپنے گھر کا دیدار کرا دیا ہے، اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا ہے، تو دوبارہ پھر یہ راستہ ہم بھولنے نہ پائیں۔ اور یقین جانیں کہ اگر یہ راستہ دوبارہ پھر بھول گئے تو اس کا مطلب یہ ان دنوں کی محنتیں آپ کی رائیگاں گئیں، ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اگر ان دنوں کے اندر کی گئی عبادت کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں ان مہینوں میں کی، اس مہینے میں اور ان دنوں میں کی گئی عبادت کا رنگ اتر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کا فائدہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ رمضان کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنے رنگ چڑھ جائیں عبادت کے اور رب کی رضامندی کے اور گناہوں سے بچنے کے کہ اگلا 11 مہینہ ان کے ساتھ آدمی گزار سکے، اور پھر جب 11واں مہینہ ختم ہوگا تو 12واں مہینہ پھر اوور ہالنگ کے لیے گاڑی ورکشاپ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ورکشاپ سے نکلی ہوئی گاڑی عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور وہی آواز
اور وہی بریک فیل ساری چیزیں اگر رہیں تو یقین جانے ورک شاپ میں گاڑی دینے کا کوئی مطلب کیا مطلب. اور اگر ہم اپنی گاڑی کسی ورک شاپ والے کو دے دیں کسی مکینک کو، نکالنے کے بعد وہی ساری بیماریاں رہیں، اگر بس چلے تو اس کا گلا دبا دیں گے. پورا مہینہ تم کو گاڑی دے رکھی اور مہینہ پورا ہونے کے بعد جب گاڑی نکالی ورک شاپ سے تو کا نتیجہ نکلا جیسے تھی ویسے. یہ قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے رو رو کر کے یہ مانگیں کہ مولا اب ایسا نہ ہو کہ تیرا در ہم بھول جائیں. تیرے در کے سوالی آج بھی ہیں اور تو اپنے در کا سوالی بنا کے رکھ. یہ دعا کریں لیکن عزم اور حوصلہ بھی ہو، خوش دلی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کریں. یقین جانیں اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ دلوں کی دنیا بدلنے والا ہے. دلوں کی دنیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بدل نہیں سکتا. تو اس سے اگر مانگ لے تو کیا نہیں مل سکتا. آپ پیسہ مانگتے ہیں، اچھی نوکری مانگتے ہیں، صحت تندرستی مانگتے ہیں، یہ توفیق مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جو ساری چیزوں پر حاوی ہے اور بھاری ہے، اس کے مل جانے کے بعد باقی چیزیں نہ بھی ملیں تو اتنا بڑا قلق نہیں، اتنا بڑا درد نہیں ہوگا جتنا درد اس کے چھوٹ جانے پر ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. ان کہی گئی باتوں میں اللہ